جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ PP82 کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ ایک گورنر صاحب نے ایک لیٹر بھی لکھا ان لافل ایکٹیویٹیز آف دا پروونشل لا منسٹر، جس میں انہوں نے سب کچھ بیان کیا کہ کس طریقے سے وہ رانا ثناء اللہ وہاں پہ گئے اور کالعدم دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں۔ اس حوالے سے قومی اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی گئی، اسی پہ آج ہم پورا پروگرام کر رہے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، محمد احمد لدھیانوی صاحب، تینوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لدھیانوی صاحب آپ بریک پہ جانے سے پہلے آپ کچھ بیک گراؤنڈ کا ذکر کر رہے تھے۔ جی ہلو جی لدھیانوی صاحب آپ سے بات کریں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت مولانا اعظم طارق نے ووٹ دیا تھا جس سے ظفر اللہ جمالی صاحب وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے، وہ مسلم لیگ کاف کے اس وقت کے امیدوار تھے۔ اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر جناب فیصل کریم کنڈی صاحب جو ڈیرہ اسماعیل خان سے منتخب ہوئے ہیں، وہ سپاہ صحابہ کے تعاون سے وہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان سے کامیاب ہوئے ہیں، اور اس وقت وزارت داخلہ کے وزیر مملکت جناب تسنیم قریشی صاحب سرگودا سے سپاہ صحابہ کے تعاون سے کامیاب ہوئے ہیں، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ ہماری جماعت کے مرکزی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر خادم حسین ڈھلو صاحب کے گھر میں تشریف لائے، انہوں نے 2 الیکشنوں میں ہماری جماعت نے ان کے ساتھ تعاون کیا، اور جب ان کے بھائی مرید حسین قریشی نے الیکشن لڑا اس میں بھی ہم نے ان کے ساتھ الیکشن میں تعاون کیا۔ اور یہ ہمارے شیخ وقاص اکرم صاحب مسلم لیگ کاف کے ایم ایل اے ہیں، میں مسلم لیگ کاف کے ایم ایل اے کی بات کرتا ہوں، خانیوال سے رضا حیات حراج صاحب سپاہ صحابہ کے تعاون سے کامیاب ہوئے ہیں، اور میرا شہر کمالیہ ہے، کمالیہ سے ریاض فتحانہ صاحب مسلم لیگ کاف کے ہیں، وہاں سے چلے آپ نے بہت سارے نام گنوا دیے، ہم ابھی کرنٹ جو چیز چل رہی ہے ہم اس پہ آتے ہیں۔ ٹھیک لدھیانوی صاحب، جمشید دستی صاحب وزیر مملکت ہیں، نام لے رہے ہیں، ٹھیک بہت سارے نام لے رہے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم صاحب آپ سن رہے ہیں ساری بات کو؟ صاحب میاں چنو سے سپاہ صحابہ کے تعاون سے کامیاب ہوئے ہیں، ملک فاروق اعظم صاحب ضلع بہاولپور سے سپاہ لدھیانوی صاحب ٹھیک بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی کے، پی ایم ایل کیو کے، نون لیگ کے، بہت لمبی لسٹ آپ بیان کر رہے ہیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، بہت لمبی لسٹ آپ بیان کریں، میرے باقی مہمانوں سے بھی بات کرنی ہے۔ شیخ وقاص صاحب، جی شیخ وقاص صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہوں جو اپنی جگہ کے اوپر انہوں نے سپاہ صحابہ سے تعاون مانگا، سپاہ صحابہ نے ان کے ساتھ تعاون کیا، اور وہ سپاہ صحابہ کے تعاون سے کامیاب ہو کر کے اس وقت بھی سپاہ صحابہ کے مشکور ہیں۔ لدھیانوی صاحب مجھے جواب لینے دیں نا، مجھے جواب لینے دیں، شیخ صاحب سے جواب لینے دیں نا۔ جی شیخ صاحب آپ نے ساری ان کی باتیں سنی کہ انہوں نے کہا کہ بہت لمبی لسٹ دے دی۔ حیران ہوا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ مولانا نے آج بہت سے لوگوں کے نام جو ہے وہ عیاں کر دیے ہیں جو اندر خانے ان سے سپورٹ لیتے رہے ہیں، اور اب مجھے پتہ لگا کہ وہ کون سے ہاتھ ہیں جو بیسیکلی ان کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں، جن کا ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں لگتا ہے۔ چلیں آپ پھر دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی ان کو سپورٹ کیا۔ مولانا لدھیانوی صاحب سے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے اتنے لوگوں کو اس حکومت میں جتوایا ہے، اس کے باوجود وہ آپ سے پابندی ہٹوانے میں کامیاب نہیں ہو سکے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ کاف کے اتنے بندوں کو آپ نے جتوایا، آپ کے ووٹ پہ ان کی حکومت بنی، اس کے باوجود یہ لوگ آپ سے ووٹ لے لیتے ہیں، یہ پھر آپ کے اوپر سے پابندیاں کیوں نہیں ہٹاتے ہیں؟ اگر آپ ان کے ساتھ الائنس کرتے ہیں، آپ کی وجہ سے وہ جیتے ہیں، تو یہ پھر شریف آدمی آپ کی امداد کیوں نہیں کرتے ہیں بعد میں؟ لدھیانوی صاحب آپ نے بات سنی شیخ صاحب کی، انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں لیکن لوگ آپ کو پھر بھی یہاں سے نہیں ہٹا سکے۔ جی بولیے۔ ہلو جی لدھیانوی صاحب، شیخ وقاص اکرم صاحب، کالعدم ایک آرڈیننس کے ذریعے سے ہماری جماعت کو قرار دیا گیا، اس وقت بھی ہمارا کیس ہائی کورٹ کے اندر موجود ہے، جب کیس عدالت کے اندر موجود ہے، جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں آئے گا اس وقت تک کسی کو کالعدم قرار دینا، اسی وقت کسی کو دہشت گرد قرار دینا، یہ بھی قانونی طور پر بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے میں آپ سے شیڈول میں تو آپ لوگ شامل ہیں۔
ایک عنوان بنا کر کے کہ جماعت کا عدم ہے، جماعت کے کل عدم ہونے کی وجہ سے میں نے اسفند یار ولی کا نام لیا ہے، وہ کل عدم ہونے کے سیاسی جماعتیں تھی مولانا صاحب، آپ کی تو فرقہ وارانہ جماعت ہے میرے عزیز جی، وہ تو سیاسی جماعت تھی نا، سیاسی جماعتیں ہیں، وہ فرقہ وارانہ، آپ کی تو جماعت آزاد اصلیت میں الیکشن لڑا ہے۔ ہاں بالکل، میں نے سپاہ صحابہ کے نام سے الیکشن نہیں لڑا۔ کیوں آپ نے کیوں نہیں لڑا؟ آپ اپنی جماعت کے ساتھ اتنے مخلص ہیں تو آپ نے ان کی جماعت کے ساتھ کیوں الیکشن نہیں لڑا؟ عدالت میں شیخ صاحب اعتراض داخل کیا تھا، عدالت نے آپ کے اعتراض کو مسترد کر دیا تھا۔ عدالت صاحب میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں بات کوئی لڑائی والی بات نہیں ہے، بات یہ ہے ریکارڈ کی درستگی کی، کے اوپر لوگ آپ کے ساتھ ہیں مگر وہ آپ کی پولیٹیکلی جو ہے ہیلپ ایسے نہیں کرتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنلی وہ آپ کو کلیئر نہیں کرواتے ہیں۔ دوسری ایشو یہ ہے جو میں بار بار کہنا چاہتا ہوں، آپ جو عدالت کا ذکر کرتے ہیں، عدالت عالیہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، میرے لیے بھی قابل احترام ہے، اور دیکھیں جب ان کے فیصلے پہ آپ الیکشن لڑے تو ہم نے اس کے بعد آپ کے ساتھ الیکشن لڑا، ہم نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا کیونکہ عدالت جو ہے وہ سب کے لیے سپریم ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خاطر جمع رکھیں، ایک ایسا قانون اس وقت میکنگ میں ہے جس کے تحت قلعہ جماعت کے لوگوں کو اگلے الیکشن میں شاید یہ قانون پاس ہو جائے اس اسمبلی میں، اور پھر وہ سارے میں قانون کی بات کریں، ٹھیک، رانا ثناء اللہ صاحب سے بات کرتی ہوں۔ جی ذکر کیے یہ ہمارے خلاف یہ قانون نہیں ہے۔ رانا صاحب آپ ساری باتیں سن رہے ہیں، آپ عدالت میں گئے ہوئے ہیں، شیخ صاحب اعتراض ان پہ کر رہے ہیں، میں نے ساری بات سنی آئینی ہے، ترامیم کی کمیٹی بیٹھی ہے۔ رانا صاحب میں آپ سے یہ ہم تو جو قانون موجود ہے ہم اس کو ریفر کرتے ہیں، آپ تو یار یہ بات کریں کہ ہم کوئی ایسا قانون نکالتے ہیں جو ہے ہی نہیں، مگر میں آپ کو صرف یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ یا تو آپ کہیں کہ اینٹی ٹیرر ایکٹ 1997 نہیں ہے، اگر آپ وہ کہتے ہیں تو میں چپ کر جاتا ہوں، آپ جیسے کہیں کہ میں مان جاتا ہوں، اگر وہ موجود ہے، قانون موجود ہے تو یار پھر آپ اس پہ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ میں رانا صاحب سے پوچھ لیتی ہوں۔ جی دیکھیں نہیں ماننی کیونکہ تو عدالت نے جناب محترم یہ آپ ان کی ذرا تھوڑا یہ لڑائی بند کروائیں تو میں اس میں عرض کروں۔ شیخ صاحب لدھیانوی صاحب، آپ دونوں سے گزارش ہوگی میں رانا صاحب سے ذرا بات کر لوں۔ رانا صاحب آپ میری بات سن رہے ہیں؟ جی میں سن رہا رانا ہوں۔ صاحب آپ سے یہ جاننے کی کوشش کرتی ہوں، دونوں مہمان کافی اس وقت گرما گرم بحث میں ہیں، شاید آڈیو بھی کلیئر نہیں آپ تک پہنچ پا رہی۔ رانا صاحب آپ کی جماعت اس وقت اکثریت میں ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی رکاوٹ ہے، یہ آرڈیننس کے ذریعے یہ ایکٹ بنایا گیا تھا، معاملہ عدالت میں ہے، سیاسی سپورٹ تمام جماعتوں نے دی، آپ کی جماعت ان کو کھل کے سپورٹ کرے گی؟ آپ لوگ ان پہ سے یہ رکاوٹ ہٹا سکتے ہیں؟ ان کا نام جو دہشت گرد تنظیم میں اس وقت شامل ہے، آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا کیس جس بھی عدالت میں زیر سماعت ہے، اگر یہ وہاں پہ اس بات کی یقین دہانی کروا دیں اور گورنمنٹ کو بھی اس بات کا جو ہے وہ ثبوت پیش کر دیں کہ ان کے اندر کوئی دہشت گردی کا ایلیمنٹ نہیں ہے یا ایسی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گے تو ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن میں یہاں پہ یہ گزارش کروں گا کہ جب ان کی ایک جو پرسنل کیپیسٹی ہے اس میں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے، ان کو ووٹ دینے کی اجازت ہے، اور پورے پاکستان میں جو ہے ان کو جو ہے وہ مختلف لوگوں کو سپورٹ کرنے کی اجازت ہے۔ اسی پوائنٹ پہ ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔